अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाम से मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटे ने एक और ट्वीट कर दिया है और उसने भी थरथरी पाकिस्तान के अंदर मचा दी है। ये आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में एक चाचा जिसने अपना कलेजा फाड़ा, दिल फाड़ा, उसे सेंटर में खड़े होकर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि नाज़ेबा थे। उसके बाद 24 घंटों में उस चाचे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी गई है। बराए मेहरबानी, जो लोग चाचे पर तनकीद उनके अल्फाज की वजह से कर रहे हैं, बराए ये ना करें, थोड़ा सा शर्म का मुजाहरा करें, शर्म आनी चाहिए। ये जो सोफिस्टिकेशंस और वाइट कॉलर और जो डिसेंसी आप लोगों को नजर आती है ना, बहुत सारे लोगों को, ये एसी वाले कमरों में होती है। ये कुर्सी और टेबल और घर में रोटी पूरी होती है, दाने घर में पूरे हों और बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हों और आपकी बीवियां ठीक हो, या घर के अंदर मां बीमार ना हो, तो तब जाकर ये सोफिस्टिकेशन नजर आती है कि माई डियर फलाना, रेस्पेक्टेड फलाना, डिमकाना। ये होता है जब सड़क के अंदर आपका मोटरसाइकिल 4 फीट गंदे तरीन बदबूदार पानी के अंदर फंसा हो, जब आपकी बरसाती देखकर अंदाजा हो रहा हो कि आपके घर की हालत क्या है, जब आपके घर में बिजली के बिल देने के आपके पास पैसे ना हो, तो शायद ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल या इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी जो सोफिस्टिकेशन है, जो अपनी जो शायद मैं यहां पर बैठकर बहुत सारे बड़े बड़े आगे पीछे से बड़े क्राफ्ट करके अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं, आप उस तरह से ना सोचें। एक लम्हे के लिए सोचेंगे जिस पोजीशन के अंदर वो चाचा था। अब चाचा गुस्से में था और चाचे को शायद कहीं ना कहीं पर तवक्को होगी कि मेरी स्टेट, मेरी रियासत, मेरी ये जो शख्सियात है मुझसे हमदर्दी शो करेंगी, मुझे आकर गले लगाएंगे। बच्चा जब जिद करता है या बच्चा जब रोता है या चीखता है तो उसे गले लगाया जाता है। उसे यही उम्मीद थी कि शायद मेरी रियासत गले लगाएगी, लेकिन 24 घंटों में चाचा की जिंदगी बर्बाद करके उसे एक तमाशा फुटबॉल बनाकर रख दिया गया है। चाचा फुटबॉल बना हुआ, उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और उनमें यह कहा जा रहा है कि अरियमिन गंडापुर साहब को अगर डर लग रहा है या खौफ में या कायर है या बुज़दिल है, तो फिर तहरीक की अनाउंसमेंट होगी और लोग सड़कों पर आएंगे और ये खबर पख्तूनख्वा के कलेजे से, वहां के सेंटर से आवाजें आ रही हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक मुजस्मा, ये मोनूमेंट बनाया गया। मुजस्मा नहीं, ये मोनूमेंट है। अच्छा, अजीबोगरीब किस्म का मोनूमेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां पर ऐसे हाथ हैं और हाथों ने कुछ उठाए हुए चीजें उठाई हुई हैं और वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और यानी समझ नहीं आई कि किसकी सोच थी। वो कहा गया कि ये कोई बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी टाइकून है, ये हाथ में उठाई हुई ऐसी चीजें लेकर आ गया। फौरी तौर पर ऑर्डर किया गया कि इसके ऊपर पहले काला कपड़ा डाल दें और छुपा दें, ये जो चुकी हुई हैं ये छुपा दें, और इस छुपाने के बाद आप ये करेंगे इस मुजस्मे को, इस मोनूमेंट को गिरा दें, इसके ऊपर रुला फेर दें, इसे दफन कर दें, इसे उठाकर नाले के अंदर फेंकें। और उसकी वजह यह थी कि वो जब भी वो सोशल मीडिया पर आता था और ऐसे किया होता था तो किसी को अपना एक्स नजर आता था, किसी को अपना चेहरा उस शीशे के अंदर नजर आता था और वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तानी अवाम उस मोनूमेंट के पास जा रही है और वो मोनूमेंट को देखकर मूंछों को ताव देते हुए अवाम मुस्कुरा रही है। और वो जो मुस्कुराना था अवाम को, वो किसी को अपने घर में महसूस हो रहा था, किसी को शीशे के अंदर, बहुत बड़े शीशे के अंदर महसूस हो रहा था कि ये जो कुछ है इसे देखकर लोग मुस्कुरा रहे। अच्छा, पता नहीं क्या था, यानी बालें उठाई हुई और ये पता नहीं क्या, आई डोंट नो। तो ये किसी को बड़ी शर्म आ रही थी, तो फौरी तौर पर कहा गया इसे गिरा दे, तो वो मोनूमेंट गिरा दे। अच्छा देखें, एक बात समझे नाज़रीन, ये क्यों वायरल है सोशल मीडिया पर, ये क्यों डिस्कस हो रहा है? क्या हम सबको पता नहीं है कि ये इसके बड़ी गलत कनोटेशन है? क्या हम सबको पता नहीं है कि पंजाब के अंदर इस इशारे को क्या कहते हैं? इस इशारे को चुकना कहते हैं, और क्या चुकना कहते हैं क्या ये भी हमें पता नहीं है? हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, और हम सबको ये भी पता है कि हम सब के लिए आईना है, हम सब का ये चेहरा इसके अंदर हमें नजर आता है। हम सब टीसी करते हैं और झूठी टीसी करते हैं और हम सब चुकते हैं। हम सब वो मोनूमेंट है, वो हमारा चेहरा था, वो कुछ और नहीं था। हम सब या तो मुफादात के लिए या डर से या खौफ से किसी ना किसी की टीसी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की आप मिसाल ले लें, शहबाज शरीफ साहब से बड़ा इस वक्त टीसर इस मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी टीसी वो करते हैं, सबसे बड़ी टीसी। उनसे नीचे आ जाए शायद एक लेवल पर मैं भी मौजूद हूं जो टीसियां करता है, और जो जान रहा होता है कि मैं टीसियां करता हूं, जिसकी टीसी कर रहा था वो भी जान रहा होता है कि ये मेरे सामने मोनूमेंट खड़ा है। हमें शायद सोचना चाहिए इन चीजों पर, इंस्टेंट कि हम दबे अल्फाज में मजाक ठट्ठे करें। हमें समझना चाहिए कि भाई हम टीचर्स हैं, हम वो मोनूमेंट हैं। हम सब ऐसे हाथ खड़े करके ना ऐसे खड़े हुए, शुक्र पड़े हमने मुंह नहीं खोले हुए। तो ये एक रियलिटी है, शुक्र है मुजस्मे को गिरा दिया है, नहीं तो हम सब देखकर मुस्कुराते और किसी को शर्म आती, बल्कि हमें खुद भी शायद शर्म आती, क्योंकि हम सब भी, आप जानते हैं ना, करते हैं, हम सब बड़े शौकीन हैं इन चीजों के। नाज़रीन, ये जो चाचा मोहतरम हैं, इन्हें कृषि कंपनी से निकाल दिया गया है, चाचा को नौकरी से फारिग करवा दिया गया है। मेरी रियासत जीत गई है, हमारा चाचा हार गया है और चाचा को इबरत का निशाना बना दिया गया। 24 घंटों में वज़ीर आला के खिलाफ सख्त अल्फाज बोलने पर साजिद नूर को कृषि कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। साजिद नूर कृषि के इंटरनेशनल सेल्स के शोबे में काम करते थे। साथियों का दावा, नौकरी से निकाले जाने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल मौजूद है, लेकिन कृषि के सेल्स के शोबे में ये काम करते थे। और सेल्स जो जानते हैं, ये मार्केटिंग होती है और ये मुश्किल तरीन फील्ड है
آپ سڑک کے اوپر رولتے ہیں, آپ ناک رگڑتے ہیں, اور اس کے بعد چند پیسے آپ حاصل کرتے ہیں, اور آپ کے اوپر ایک ایکسٹریم قسم کا دباؤ, ایک پریشر ہوتا ہے, گالم گلوچ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آپ مشکل ترین جو سیلز فیلڈ ہے یا موقع, اور یہ انہیں دیا جاتا ہے جنہیں آپ نے کھپانا ہوتا ہے, جنہیں رگڑانا ہوتا ہے, جنہیں زندگی موقع نہیں دیتی, وہ اس شعبے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو انہیں کرشی کمپنی نے جناب نوکری سے بھی نکال دیا. تو 24 گھنٹوں میں چاچا کو غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا. چاچا کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا, چاچا کو غائب کر دیا گیا, اغوا کر دیا گیا ہے. چاچا کی ویڈیو بنا کر ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ان کی عزت نفس کی. ابھی تک چاچا کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, اور اب چاچا سے نوکری بھی چھین لی گئی. چاچا نے صرف یہ کہا تھا کہ یار یہ سب کی ماں نہیں ہے, یہ سب کی ماں نہیں. دوسری بات چاچا نے یہ کی تھی کہ جو انہیں لے کر آئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. الفاظ سخت تھے, مطلب یہی تھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ سب کی ماں ہیں, وہ سب کی ماں آ گئی ہے. چاچا نے کہا وہ سب کی ماں نہیں ہے, وہ ہمیں کھا گئی ہے, وہ ہمیں نگل گئی ہے. یہ گفتگو چاچا نے کی تھی, اور شاید اس کے بعد کہیں نہ کہیں پر چاچا کو امید ہو کہ میری ریاست, میری یہ شخصیات مجھے گلے لگائیں. اور یقین مانیں, یعنی مریم نواز اسے بلا کر گھر میں ناشتہ کرتے ان کے ساتھ. مریم صاحب پوچھتی ان سے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ, واٹ وینٹ رانگ. یہ جو پیسے لگا کر اپنی پبلسٹی کرتے ہیں, یقین مانیں یہ چاچا خود باہر آ کر اپنی غلطی پر, اپنے الفاظ کے اوپر شرمندہ ہو کر خود معذرت کرتا, خود اس جگہ پر کھڑا ہوتا اور یہ معذرت کرتا, لیکن ڈنڈے کے زور پر چاچے سے معافی منگوا کر چاچے کو غائب کر دیا, منظر سے غائب کر دیا. یہ 24-48 گھنٹے میرے لیے شاید سو کر جاگ کر یا آپ کے لیے اٹھے ہیں, لیکن چاچا کے لیے ایسا نہیں تھا. چاچا قیامت سے ہر سیکنڈ چاچا کے لیے عذاب بنا دیا گیا ہے, اور چاچا اس وقت رو رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا کہ میں انسان ہوں, میں انسان نہیں ہوں. ناظرین, ڈنڈا ہے, اور ڈنڈے سے جانور ہانکے جاتے ہیں, ہم ڈنڈے سے ہانکے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر جو قوانین مسلط ہے, ان قوانین کے تحت ہمیں ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا, ہمیں عدالتوں میں نہیں پیش کیا جاتا, ہمیں سزائیں قانون کے مطابق نہیں ملتی. ہمارا قانون ہمیں ڈیفائن نہیں کرتا کہ بھائی ہم غدار ہیں, ٹھیک ہیں, چاچا ہیں, مجسمہ ہیں, ہم کیا ہیں. یعنی ہم مونومنٹ بتا تو دیں کہ ہم ہیں کیا, کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. بس جب دل کیا ڈنڈا اٹھایا دے دیا, جب دل کیا اٹھایا اور پھینک دیا. اب وہ چاچا یعنی کیا اس کو ڈیفیمیشن کیا نا اس نے, بھائی قانون لے جائیں اسے عدالتوں میں پیش کریں, پتہ تو چلے, بولنے تو دے, میڈیا میں لے کر آئیں, چاچا بولے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ. کیوں چاچا کی ویڈیو معذرت والی زبردستی اس بندے کو اٹھا کر بنوائی گئی ہے؟ کیا کوئی ہے اس ملک کے اندر جو سنے اور بولے؟ اور بڑی دردناک ناظرین یہ سٹوری ہے. سوشل میڈیا پر کیمپین چل گئی ہے کہ جناب کرشی کا بائیکاٹ کریں, اور کرشی کی جو سیلز ہیں وہ آپ کو نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوں گی. کرشی کے اوپر بھی ظاہر کمپنی کے اوپر دباؤ ہوگا, لیکن کرشی کو سخت ترین اس وقت رد عمل ہے جو کہ موجود ہے. ناظرین, عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ٹویٹ کیا ہے, اور یہ بڑا واضح طور پر ٹویٹ ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ قاسم ایکٹیو ہے, یہ دیکھ رہا ہے, ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور آج نہیں تو کل عمران خان کے بچوں نے بہت جلدی پاکستان کے اندر آنا ہے, اور وہ مومنٹم بنا رہے ہیں. قاسم خان لکھتا ہے, میرے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا ہے, ہم سے دور گزارا ہے. اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنا پڑا, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ. اچھا, یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اگنور کیا, بندہ یہاں پر کھڑا رہا, 26-27 سال محنت کی, ادھر عوام کے اندر موجود رہا, پرائم منسٹر بنا تب بھی وہاں پر نہیں گیا, بچوں کو نہیں بلایا. لیکن آپ دیکھیں تربیت اور جو اپنے والد کا جو کے لیے جو کھڑے ہونے والے, یا جو جب خون جوش مارتا ہے, وہاں سے آواز آئی. انہوں نے کہا جناب ہمارے والد نے ہمیں وقت نہیں دیا, لیکن ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے. وہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے, لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے. انہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا, اسپتال, یونیورسٹیاں, اور پھر انصاف کے لیے ایک تحریک. انہیں پیشکش ہوئی, یہ انکشاف ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں اور ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا پھر کرکٹ کھیلیں, لیکن انہوں نے اس کے بجائے ایک اندھیری قید میں بند رہنے کو چنا. ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے, ان کی طاقت پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کے لوگ ہیں. عمران خان یہ جو سیاسی جوا کھیل چکا ہے ناظرین, یہ عوام کے لیے کھیلا اس نے. عمران خان نے, اچھا ایک اور چیز ناظرین آپ سمجھیں, عمران خان نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی عوام کو سینٹر سٹیج دے دیا. یہ عوام جو ہمیشہ 76-70 سالوں سے یہ شکوا کرتی رہی, جائز کرتی رہی کہ یار ہمارے سامنے کوئی لیڈر ہی نہیں کھڑا ہوا, یہ ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو خان وہ واحد بندہ ہے جس نے پاکستانی عوام کو واک دا ٹاک کے لیے کھڑا کر دیا, کے لیے سینٹر میں لا کر کھڑا. خان عوام کو کہہ رہا چیک میٹ کرو, چیک میٹ, میں نہیں بھاگوں گا, میں نہیں ڈیل کروں گا, میں تمہارے لیے نہیں پیچھے ہٹوں گا, میں کھڑا ہوں, میں ڈٹا ہوں, میں زندگی اپنی تباہ کر چکا ہوں, میں کال کوٹڑی کے اندر موجود ہوں, میری زندگی یہ ختم کر سکتے ہیں, میری سانسوں کی, میری ہوا کے یہ مالک بن گئے, لیکن میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوں, میں نہیں ہٹوں گا. اب تم فیصلہ کرو کہ تم کیا کرتے ہو, تمہاری کیا اوقات ہے, تمہارے اندر کتنی جان ہے, تمہارے اندر دم خم کتنا ہے, لیٹس سی. تو عمران خان ناظرین پاکستانی عوام کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر گیا ہے. 25 کروڑ پاکستانی عوام کو عمران خان نے کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ دیکھ رہا ہے ان کی طرف کہ جناب I played the game, I played my part, میں نے اپنی طرف سے
یہ بال کو ہٹ کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرتے ہو۔ آج ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا جناب جو تحریک میں ساتھ نہیں چل سکتا وہ سائڈ پر ہو جائے، وہ الگ ہو جائے، تحریک چلے گی اور ٹھیک ٹھاک تحریک چلے گی۔ تو یہ عالیہ حمزہ نے کیٹاگوریکل کا۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایک طرف عمران خان کے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، دوسری طرف نواز شریف کے بیٹے ہیں جو اپنی ماں کی لاش کو DHL کروا دیتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں سے کہوں گی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یکجا ہو جائیں اور لا حاصل باتیں ترک کریں۔ عمران خان جو ارشاد فرمائیں گے ہم اسی پر لبیک کہیں گے، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور پھر یہ خیبر پختونخوا میں احمد خان نیادی، یہ عمران خان کے باڈی گارڈ تھے، میں نے کئی دفعہ میں نے ان کی انٹرویوز کیے ہیں، یہ انتہائی دلیر بہادر جوان ہے اور یہ بڑا تگڑا جوان ہے۔ خان صاحب کو جب گولیاں لگی ہیں کنٹینر پر وزیر آباد میں، یہ ساتھ موجود تھے اور شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ گولیاں شاید چل رہی تھی یا تڑ تڑ کی ابھی آوازیں تھی، تو یہ پہلا بندہ جو بھاگ کر فرنٹ سے ٹرک کے اوپر گیا تھا، سائے کی طرح یہ خان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور میں نے ایک انٹرویو کیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ ڈر نہیں لگتا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار خان کے ساتھ ایک تو بہادری آ جاتی ہے، لیکن اگر عمران خان کو آپ بتاؤ کہ خان صاحب اس راستے پر خطرہ ہے، تو خان کہتا ہے کہ بلٹ پروف گاڑیوں سے نکلو، اسی راستے پر چلتے ہیں، لیٹس یہ خطرے کو دیکھ کر آتے ہیں کیسا دکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ڈی چوک، ہم نہیں جاتے ڈی چوک، تم کال دو اور ہم سوابی سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن تم پھر ہمیں خان نکال کر دو۔ یہ گنڈاپور صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ 6 بار تم راستے میں دھوکے دے چکے ہو، تم نے غیرت مند عوام کی ناک کٹوائی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کس چکر میں 3 مہینے دیے ہیں؟ یہ تاریخ نہیں دیں گے تو ہم خود دیں گے۔ یہ احمد خان نیادی، یہ صرف وہ نہیں بول رہا، پورا KPK بول رہا ہے، پوری تحریک انصاف بول رہی ہے، عوام بول رہی ہے، اور پنجاب کے اندر بھی یہی سینٹیمنٹ ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔